بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے وہ شخص جو دیر سے خفا ہو اور جلد راضی ہو جائے، اور بدتر ہے وہ شخص جو جلد غصے میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایماندار آدمی اپنی بیوی سے ناراض نہ رہا کرے، کیونکہ اگر اس کی کوئی عادت اسے ناپسند ہو تو کوئی قابل پسند بھی ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور پھر بھی ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو گالی تم غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی سے سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اسے غصے میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو اس پر قابو پا لے اسے بچا دیتا ہے، اور جو اسے کھلا چھوڑ دے تو خود سب سے پہلے اس میں جل کر مرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ شخص پیار بھی اتنا ہی کرتا ہے اور اتنی ہی صاف دل رکھتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو، خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مضبوط وہ شخص نہیں جو کشتی کو پچھاڑ دے، بلکہ مضبوط وہ شخص ہے جو غصے کی وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ رسول خدا کی خدمت میں ایک شخص نے نصیحت کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا، غصہ مت کیا کرو۔ اس نے دوبارہ سوال دہرایا تو آپ نے پھر فرمایا، غصہ مت کیا کرو۔ ایک شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ کوئی ایسی نیکی عمل بتا دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بس تو غصے پر قابو پا لے، تیرے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقت یہی ہے کہ غصہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنا غصہ پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سب لوگوں کے سامنے بلائے گا، یہاں تک کہ اس سے اللہ تعالیٰ اختیار دے گا کہ وہ بڑی آنکھ والی حوروں میں سے جسے چاہے چن لے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسا کہ صبر علوہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی لکڑی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل جاتی ہے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے جاتے اپنے ساتھ ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی لے جاتا ہے۔ غصہ ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جو آپ کے ہوتے ہوئے بھی آپ پر وار کرتا ہے۔ غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں گھونپ دیتا ہے۔ دوسرے کی خطا پر خود کو سزا دینے کا نام غصہ ہے۔ غصہ ایک ایسا تیزاب ہے جو جس چیز میں ڈالا جاتا ہے اس سے زیادہ اس برتن کو نقصان پہنچاتا ہے جس میں وہ رکھا جاتا ہے۔ کسی دانشور سے پوچھا گیا، غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا، کسی کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔